اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو یہ بخوبی پتہ ہوگا کہ میں خبرناک قسم کی ویڈیوز نہیں بناتا۔ میں نے بھی گزشتہ 34 سالوں میں کئی دفعہ یہ خبر دیکھی کہ ملکہ برطانیہ کا شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، لیکن خبر پڑھنے کی زحمت ہی نہ کی اور نہ ہی یقین کیا۔ اپنے اسپین کے سفر کے دوران ٹور گائیڈز نے یہ تذکرہ کئی شہروں میں کیا۔ کئی ممالک کی طرح اسپین میں بھی ٹور گائیڈز 4 سال یونیورسٹی کی ڈگری لیتے ہیں اور پھر ٹورزم ریلیٹڈ ہسٹری میں اسپیشلائزیشن بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی سبجیکٹ کا ایک ماہر شخص کوئی بات کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ مسجد قرطبہ اور الحمرا کے محلات کے گائیڈز نے بھی یہی بات دہرائی۔ ان کو ڈنر پر دعوت دے دی۔ فری ڈنر کون انکار کر سکتا ہے؟ ڈنر پر ان سے اس موضوع پر ڈسکس کیا اور انہوں نے مجھے کافی حد تک قائل بھی کر لیا۔ نیو یارک واپس آ کر اس بات کی تحقیق شروع کر دی، جس کے بعد پتہ چلا کہ ملکہ برطانیہ کا حسب نسب جا کر سیویل اسپین کی ایک شہزادی زائدہ سے ملتا ہے، اور یہ بات 100% یقینی ہے کیونکہ یہ شجر نسب برکس پیئریج نے چھاپا ہے اور ہیلر بیکر نے، جو کہ برطانیہ کے شاہی خاندان کے حسب نسب کا ماہر ہے، اس نے بنایا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ زائدہ سیدانی تھی یا نہیں۔ اسپین کی تاریخ کے ماہرین کے 3 مختلف بیانات ہیں۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ زائدہ عباسی خلیفہ امیر المعتمد بن عباد کی بیٹی تھی، جو کہ سیویے کا خلیفہ تھا۔ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ عباسی خلیفہ امیر المعتمد بن عباد کی بھتیجی تھی اور خلیفہ نے اپنے بیٹے الفتح المامون سے زائدہ کا نکاح کر دیا تھا، یعنی زائدہ خلیفہ کی بہو تھی۔ تیسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ زائدہ ایک لونڈی تھی جس کا خلیفہ نے اپنے بیٹے سے نکاح کر دیا تھا۔ یہاں پر یہ بتانا بے حد ضروری ہے کہ خلیفہ المعتمد کا شجر نسب امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے، اس لیے وہ سید زادہ ہوا۔ اب اگر زائدہ خلیفہ المعتمد کی بیٹی یا بھتیجی تھی تو وہ سیدانی ہوئی، اور اگر لونڈی تھی تو وہ سید زادی نہ ہوئی۔ اب چلتے ہیں اسلامی اسکالرز کی طرف۔ ایجپٹ یعنی مصر میں سب سے بڑے عالم دین کو مفتی بنا دیا جاتا ہے۔ مفتی علی جمعہ اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے قاہرہ کے جامع الازہر سے 1988 میں اصول فقہ میں پی ایچ ڈی کیا۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے الازہر یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کی حیثیت سے پڑھانا شروع کر دیا۔ علی جمعہ صاحب کو مصر کی حکومت نے ستمبر 2003 میں مصر کا مفتی اعظم بنا دیا۔ مفتی صاحب نے یہ عہدہ بخوبی 10 سال نبھایا اور فروری 2013 میں اس عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ اب تک حیات ہیں۔ مفتی اعظم علی جمعہ صاحب کی تحقیق کے مطابق زائدہ خلیفہ المعتمد کی بیٹی تھی۔ کچھ لوگ اس بیان کے بعد مفتی صاحب پر شک کرنے لگے اور ان کو برا بھلا کہا، لیکن کسی بھی عالم دین یا اسلامی تاریخ کے ماہر پروفیسر نے اب تک کوئی بھی تحقیق میں مفتی اعظم علی جمعہ صاحب کی تحقیق کو غلط قرار نہیں دیا ہے۔ بہرحال زائدہ کا دور اسپین میں مسلمانوں کے زوال کا وقت تھا اور مسلمان آپس میں لڑ کر تباہ ہو رہے تھے۔ میں آپ کو پچھلی قسط میں سیویل کے امیر کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ سن 1091 عیسوی میں سیویل پر یوسف بن تصفین نے قبضہ کر لیا اور امیر المعتمد نے بھاگ کر مراکو میں پناہ لی۔ اسی کشمکش میں امیر کا بیٹا اور زائدہ کا شائز شوہر المامون مارا گیا اور زائدہ نے بھاگ کر سیویے کے شمال میں پناہ لی، جہاں پر زائدہ کو قید کر لیا گیا اور تولیدو بھیج دیا گیا۔ تولیدو پر حال ہی میں الفانسو ششم نے قبضہ کیا تھا،
جس کے بعد پورے اندلس میں مسلم امیروں میں ہلچل مچ گئی اور وہ آہستہ آہستہ مراکو بھاگنے لگے۔ آخر کار الفانسو ششم نے پورے اندلس پر قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی اندلس پر حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اسپین کے لوگ الفانسو ششم کا نام بے حد فخر سے لیتے ہیں۔ اس شخص نے اندلس کو مسلمانوں کے 700 سالہ قبضے سے چھڑایا۔ بہرحال زائدہ الفانسو ششم کی لونڈی بن گئی اور بادشاہ سے پیگنینٹ بھی ہو گئی۔ آخر کار زائدہ نے اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا، جس کے بعد الفانسو ششم نے اس سے باقاعدہ شادی کر لی اور زائدہ نے بادشاہ الفانسو ششم کو ایک بیٹا دیا۔ یہ بادشاہ کی واحد اولاد نرینہ تھی، جس سے بادشاہ کی نسل چلی اور یہ سلسلہ ملکہ برطانیہ الزبتھ تک جاتا ہے۔ بہرحال اس تمام باتوں کے بعد میں کافی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ملکہ برطانیہ الزبتھ کا شجرہ نسب 43 جنریشن یعنی پشتوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ جب بھی کسی نے بکنگھم پیلس سے اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے یہی جواب آیا، نو کامنٹ۔ لیکن اسلام کے اصول کے مطابق ایک شخص جب اسلام ترک کر دے، چاہے وہ جبراً کیوں نہ ہو، سید ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہ رہا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ملکہ برطانیہ کون ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔